بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومحبوبنا ومحبوب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا سيدي يا رسول الله يا أصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے اپنے محبوب کے کمالات اور شانوں کا ذکر فرمایا۔ پورا قرآن کریم اگر کوئی طہارت اور محبت کی نگاہ سے دیکھے تو حقیقت میں پورا کلام ہی اس محبوب کی ثنا خوانی ہے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ تنہا ہست جامی نہ خانش خدائے باسنا خان۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس شان کے ساتھ اپنے محبوب کا یہ ذکر کیا ہے اس کے حسن کو سمجھنے کے لیے بھی اسی شان کا فہم چاہیے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ کہ جس کے گرد و نواح کو ہم نے مبارک بنایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تاکہ مشاہدہ عطا کرے، دکھائے اپنے اس بندہ خاص کو اپنی شان۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی ذات سننے والی ہے، دیکھنے والی ہے، اور وہی محبوب رب کی کلام کو سننے والا ہے اور رب کو دیکھنے والا ہے، اور وہ رب اس محبوب کو سننے والا ہے اور اسے دیکھنے والا ہے۔ علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ پورے سفر معراج کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ذکر کر دیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کے اسراء کا ذکر ہے، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کا ذکر ہے کہ وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دکھائیں۔ تو نشانیاں تو اسی جہان میں دکھائی جا سکتی تھیں کہ جس جہان کا وجود ہو، اور جہاں نہ جہان رہا، نہ زمان رہا، نہ مکان رہا، نہ کسی چیز کا وجود رہا، تو وہ مقام کعبہ کا حسین ہے کہ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہ وہاں رب فقط سمیع ہے، اور حضور کی ذات رب کے سامنے ہے۔ رب حضور کا سمیع ہے، رب حضور کا بصیر ہے، حضور رب کے سمیع ہے اور حضور رب کے بصیر ہے۔ یہاں کسی چیز کا وجود نہیں۔
کمال یہ ہے کہ لفظ سبحان فرما کر یہ بتا دیا کہ اگر میری سبوحیت اور سبحانیت دیکھنی ہے تو اس کی کائنات میں کوئی چیز دلیل نہیں، اگر دلیل ہے تو ذات محمد رسول اللہ۔ سماوات، زمین آسمان اور عالمین اس کی خلقت کے مظاہر ہیں، اس کی آیات و قدرت کے محل ہیں، لیکن یہ تو شروع سے ہی تھے۔ اگر انہیں دیکھ کر کوئی رب کو پہچان لیتا تو انبیاء و مرسلین کو نہ بھیجا جاتا۔ تو تمام رسول اللہ کی صفات کے مظاہر ہیں۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچاننا ہر دور میں چاہا تو آسمان و زمین اس کی پہچان سے عاجز آ گیا۔ اگر صفات الہیہ ظاہر ہوئی تو وجود نبوت سے ظاہر ہوئی، اور نبی کو دیکھ کر جب اس کے وجود سے صفات الہی کا ظہور ہوا تو ہر زمانے میں لوگوں نے اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی۔ تو سماوات و اراضی وہ آئینہ نہیں ہے جو رب کی معرفت دے سکے، ہر زمانے میں معرفت الہی کا آئینہ وجود نبوت۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظاہر ہیں، کوئی ذات کا مظاہر نہیں۔ اولیاء اللہ خدا کے افعال کے مظاہر ہیں، ہما افعال مظہر اسماء، ہما اسماء مظہر صفات، ہما صفات مظہر ذات۔ افعال الہی، صفات الہی، ذات الہی۔ ولی رب کے افعال کا مظہر ہے، نبی رب کے صفات کا مظہر ہے، حضور سید عالم صفات و ذات دونوں کے مظہر کامل ہے۔ اس لیے جب سرکار کے ذکر کی باری آتی ہے تو قرآن کریم کا انداز ہی بڑا خوبصورت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا قرآن نے اجمالاً ذکر کیا۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَدَاؤُدَ۔ ان سب کا ذکر کیا کہ یہ سلسلہ نبوت و رسالت ہے جس کو ہم نے جاری کیا، اور حضور کا بھی اس اجمال میں ذکر کیا۔ اس کے بعد ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا محبوب جو کچھ میں نے تجھ پہ نازل کیا ہے میں اس پر گواہ ہوں کہ جو تجھ پر میں نے نازل کیا ہے یہ میرے علم غیر محیط کا مظہر ہے، اور تیری رسالت کی شان یہ ہے کہ عالمین کا ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے، آسمان کی فضائیں تیری رسالت کی گواہی پر گونج رہی ہیں، والملائکۃ یشہدون، اور عالم ملکوت میں تمام فرشتے تیری رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، وکفی باللہ شہیدا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ میں خود تیری رسالت کی گواہی دے رہا ہوں۔ یہ شان محبوبیت ہے، اور یہاں یہ بات واضح فرما دی کہ رب کے سبحان ہونے کی اگر دلیل چاہتے ہو کہ وہ سبحان ہے تو کائنات میں رب کے سبحان ہونے کی کوئی دلیل اتنی اعلیٰ نہیں جتنی میرا محبوب ہے اور میرے محبوب کی ادائیں ہیں۔ تو جس کا ایک سفر رات کا میرے سبحان ہونے کی دلیل ہے اس کی پوری زندگی کی ہر ادا کی کیا شان ہے اور کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کی معرفت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز دے دی۔ علماء کہتے ہیں
کہ جنت کی جھلکیاں دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ازدواجی تعلق رکھا. یہ تھوڑی سی جھلکی ہے جنت. اصل جنت کی نعمتیں اور حلاوتیں بہت ہی اعلیٰ. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو جتلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی جماعت کو لے کے جا رہے ہیں. فرعون نے کہا یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ نکلنے نہ پائے. اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے سے ان کو فالو کیا یہاں تک کہ وہ جب بحر کلثم کے قریب پہنچے تو لشکر فرعون نے پیچھے سے لے لی. قرآن کریم میں ہے کہ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ کہ چاش کے وقت فرعون اپنا لشکر لے کر نکلا. آگے سمندر ہے، دائیں پہاڑ ہیں، پیچھے سے لشکر فرعون ہے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ آج تو ہم گھیرے میں آ گئے، کوئی صورت بچ نکلنے کی ہے ہی نہیں. تو جھڑک کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا انما ربی سیہدین. ہرگز ایسی بات نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا رب یقیناً کوئی راہ نکالے گا. یہی ایمان ہر مومن کا ہونا چاہیے. اگر بحر کلثم سے بھی زیادہ مصیبتیں آ جائیں تو ان پریشانیوں اور ان تدبیر کے فقدان پر نگاہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس ذات کی قوت و قدرت پر نگاہ. یہی حق ہے نا ساری زندگی اللہ اکبر کہنا. جس کا رب سب سے بڑا ہے تو اس اللہ اکبر کے ہوتے ہوئے تو ان کو دل چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے کرم کرے. یہ مایوسیاں، یہ خودکشیاں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جان سے ہاتھ دھو دینا، یہ غیرت کے ایمان کے بھی خلاف ہے، توکل کے بھی خلاف ہے، اللہ اکبر کہنے کے بھی خلاف. انسان بڑا کمزور ہے لیکن انسان بڑا قوت والا ہے. اگر اپنی ذات میں رہے تو بڑا ہی کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، لیکن اس کی زبان پر اللہ اکبر ہو تو اس انسان سے بڑھ کر کوئی نہیں. بہت بڑی قوت کا مالک ہے، کیونکہ اب معاملہ اس میں نہیں رہا، اب اس کے سپرد ہے جس کو اللہ اکبر کہے کہ سب سے بڑا. یہی دو سوچوں کو واضح کرتا ہے یہ چیز. ایک ہے عقل انسانی، وہ تو بیچارہ اسباب کے ارد گرد گھومتا ہے، جہاں تک اس کے اسباب نظر آتے ہیں اس کو ڈھارس ہوتی ہے کہ شاید یہ میرے کام آ جائے، یہ کام آ جائے. اور جب تمام اس کو تدبیریں اور اسباب ہاتھ دھو دیتے ہیں اس وقت وہ زندگی سے ہاتھ دھونے کے ادھر آتا ہے. یہ ایک تدبیر ہے جو ہر فطرت انسانی کے اندر رکھی گئی ہے اور یہ انسانوں کی تدبیر ہے. لیکن اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ جہاں تدبیریں جواب دے جاتی ہیں وہاں سے وہ قدرت الہی کی ابتدا ہو. تو قرآن کریم میں ہے کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. یہ فا جو ہوتی ہے نا عربی میں، اس کو تاکید کہتے ہیں ہماری اصول کی تفسیر کی کتابوں میں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بات ختم ہونے کے فوراً بعد جو نتیجے میں چیز آئے، درمیان میں کوئی وقفہ نہ ہو. تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات ختم ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوراً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، کہ آپ سمندر پر عصا ماریں. اب مجھے بتاؤ کہ ڈنڈا اور سمندر، آج تک دنیا میں کوئی قوت ہے کہ موج زن سمندر کو پاٹ کے رکھ دے؟ سائنس
کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے سمجھ؟ انسانوں کی ایجاد کی کیا طاقت ہے؟ یہ کیڑے مکوڑے، اور اس کی قدرت کہاں؟ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ قرآن کی بات ہے جہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کم از کم اہل ایمان تو نہیں نہ بھاگ سکتا۔ اتنے بڑے موج زن سمندر، اور اس کے لیے حکم فرمانا کہ اے موسیٰ عصا مار سمندر کے اندر، اس کا کیا معنی؟ لوگ نبوت کو بشریت کے لباس میں بند کر کے اس کے حسن کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کچھ کوئی کر نہیں سکتا۔ جو رب حکم دے رہا ہے کلیم اللہ کو کہ سمندر پر عصا مار، وہ رب دیکھ نہیں رہا کہ نبی کی طاقت کیا ہے؟ کبھی ایسا آرڈر کوئی کمانڈر دے سکتا ہے کہ جو اپلیکیبل ہو؟ یہ اس کی نالائکی ہوتی ہے کہ جس کو کمانڈ کرتے ہوئے وہ آرڈر دے رہا ہے وہ اس کی طاقت سے ہی باہر ہے، تو ایسا آرڈر کبھی اپلیکیبل نہیں ہوتا۔ تو یہ نعوذ باللہ کو مذاق ہے کہ سمندر ہے، کوئی تیری نالی نہیں ہے، کوئی کھالی نہیں ہے، کوئی نہر نہیں ہے، دریا نہیں ہے، سمندر ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے نِذْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، عصا کو مارے موسیٰ علیہ السلام سمندر پر۔ یہ کیا بات بتا رہی ہے؟ یہ بات قرآن بتا رہا ہے کہ رب نے انبیاء کو یہ طاقت دی ہے کہ ان کا عصا اگر سمندر پہ لگ جائے تو سمندر کو بھی پاٹ کے رکھ دیتا۔ تو اگر رب کہے کہ اے کلیم اللہ عصا مار سمندر پر، تو کوئی کہے کہ رب ویسے ہی سمندر میں رستہ بنا دیتا۔ نبی کو کیوں حکم دیا کہ آپ عصا ماریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہی پاٹنا ہے نا، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کوئی کسی چیز کا خالق نہیں ہے، ولی ہو نبی ہو وہ کاشف ہے۔ کاشف کا مطلب یہ ہے جس میں تو نماز ادا کرتا ہے، یہ نماز کے اندر اعضاء کو حرکت میں لانا یہ تیرا کام ہے، اور تیری نماز کی صورت اور خلقت بنا کر اسے اٹھانا یہ رب کا کام ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو کاشف سمجھتے ہیں، ہر ایک کی قوت کاشفات، مگر نبی کی قوت کچھ اور ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ، اس سمندر کو پاٹا رب نے، وہ رستے رب نے بنائے ہیں، لیکن فرمایا نِذْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے کلیم اللہ آپ عصا ماریں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نادانو اس غلطی میں نہ جانا کہ نبی کچھ کر نہیں سکتا۔ رب نے فرمایا قدرت میری ہوگی مگر ظاہر تب ہوگی جب نبی کا ہاتھ حرکت میں آئے۔ کسی اور سے میری قدرت ظاہر نہیں ہوگی، اگر میری قدرت کا ظہور ہوگا تو وجود نبوت سے ہوگا، کیونکہ نبی میری صفت قدرت کا مظہر ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی میری صفت کا مظہر نہیں جتنا نبی مظہر ہے، اس لیے جب بھی میری قدرت مطلقہ کا ظہور ہوگا تو وجود نبوت سے ظہور ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ حکم الہی عصا مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سمندر میں 12 رستے بنا دیے۔ کبھی سمندر میں بھی رستے بنے ہیں، ادھر پانی کی دیوار، آگے خشکی، پھر پانی، پھر خشکی، پھر پانی، پھر خشکی۔ کبھی پانی کی دیواریں بنی، بتاؤ کبھی پانی کی دیواریں بنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر رستہ بنا دیا۔ ہمارے بعض لوگ جو عقل کے غلام تھے
یہ سر سید کو اٹھا کر آپ آسمان پہ لے جاتے ہیں، یہ نئی نسل، ان کو پتہ نہیں کہ وہ بے ایمان اور مرتد ہو گیا تھا۔ اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا کہ ویسے ہی مد و جزر آتی ہے، جب کلیم اللہ آئے تو پانی خشک ہو گیا، جب فرعون آیا تو پانی پھر آ گیا۔ مجھے یہ بتاؤ آج تک کبھی سمندر کا پانی بھی خشک ہوا؟ جب انسان پر ایمان جاتا رہے تو پھر عقل بھی جاتا رہتا ہے، ہر چیز جواب دے جاتی ہے۔ تو ایسے ایسے لوگ ماننے سے منکر ہو گئے اس معجزے کو، کہیں اس کو مان کر نبی کی قوت کا اقرار نہ کرنا پڑ جائے۔ لیکن وہ کس طرح رب کو پہچان سکتا ہے جس نے نبی کی شانوں کو نہیں دیکھا؟ اللہ فرماتا ہے میری سبحانیت کی دلیل ہی یہی ہے، میرے یاد کی ادائیں ہیں، ان کو دیکھتے رہو گے تو میری سبحانیت تمہیں نظر آتی رہے گی، ان سے ہٹ جاؤ گے تو تم نہ مجھے پہچان سکتے ہو نہ میری شانوں کو پہچان سکتے ہو۔